السلام علیکم ناظرین، آج ہم مفتی صاحب سے کویسچن کریں گے والدین کی مغفرت کے لیے کون سے عمل کرنے چاہیے. جی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ ویس بھائی، والدین ایک ایسا انسان کا رشتہ ہے کہ جو کبھی نہ بھولا جا سکتا ہے نہ کبھی بھول سکتا ہے. تو والدین کے لیے جو سب سے بہترین عمل ہے جو ان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں. صحیح مسلم کی روایت آپ نے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمل کلو، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں جی، الا ثلاث، مگر 3 عمل ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اسے فائدہ دیتے ہیں. ان میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک ہے کہ الولد الصالح يدعو له، ایک نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. ہاں جی، تو نیک اولاد جو ہے اپنے والدین کے لیے نیکی کا کوئی بھی کام کرے گی تو والدین کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. اسی طریقے سے والدین کی طرف سے صدقہ خیرات یہ اولاد کو کرنا چاہیے. جیسا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے تو والدہ ان کی فوت ہو گئی. تو واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے کیا عمل کر سکتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر میری والدہ ہوتی، میں ان کے پاس ہوتا تو وہ مجھے کچھ صدقہ کرنے کی وصیت فرماتی. تو آپ نے فرمایا کہ سعد ٹھیک ہے، تم پھر اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت ضرورت ہے کنویں کی، تو لہذا تم ایک کنواں کھدواؤ، کنواں بنواؤ تو اپنی والدہ کی طرف سے، اور جب تک وہ کنواں رہے گا تمہاری والدہ کو اس کا جو ثواب ملتا رہے گا. تو پھر انہوں نے پھر ایک کنواں بنوایا جس کا نام بئر سعد، ام سعد کے نام سے، یعنی کہ وہ کنواں مشہور ہوا. تو یہ حدیث ہمارے لیے بہت واضح سبق ہے کہ والدین کے لیے اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے نام پر کوئی مدرسہ، کوئی یعنی کہ مسجد یا کوئی بھی رفاع عامہ کا کام، ہاں جی، تو یہ ہم کریں تو انشاءاللہ ضرور والدین کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. لیکن جس طریقے سے ہمارے عموماً لوگ 40ویں دن یا 30ویں دن یا مہینے کے بعد یا سال کے بعد لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے چلو جی ختم پڑھ لو، کھول کر لو، دیگیں پکا لو، ویسے بھائی یہ چیز ثابت نہیں ہے. ہاں جی، یہ چیز خود ساختہ ہے اسلام کے اندر، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. والدین کے لیے صدقہ جاریہ، والدین کے لیے صدقہ وہ چیز ہے کہ جو ہم ان کے بعد ان کے لیے کرتے رہیں گے. والدین کی طرف سے کسی کو کھانا کھلانا کوئی جرم نہیں ہے، آپ کھلائیے، لیکن کسی مستحق آدمی کو، کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، مدارس کے طلباء ہیں، ہاں جی، یا اور کئی مستحق، ان کو کھلائیے. اب ہمارے رشتہ دار سارے جمع کر لیے، اکٹھے کر لیے، ایک بہترین فنکشن منا رہے ہیں اور اچھا خاصا خرچ کر کے، پتہ نہیں چلتا شادی ہے یا کوئی خوشی یا غمی کا مسئلہ ہے، تو وہاں پہ ہم کہیں کہ جی ابھی ہمارے والدین کو ثواب، تو وہ تو ایک رسم و رواج ہے. اور اسلام رسم و رواج کا نام نہیں، اسلام ایک الگ چیز ہے، رسم و رواج ایک الگ چیز ہے. تو باہر کے والدین کے لیے اگر ان کی ہم مغفرت چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ کہ ہم خود بھی عمل کریں. جیسے میں نے پہلے حدیث بیان کی کہ الولد الصالح يدعو له، نیک اولاد، اللہ کے نبی نے شرط لگائی ہے نیک اولاد. اب اولاد نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اس کا سارا کاروبار سود کا ہے، اولاد کبھی مسجد کے قریب نہیں آئی، اب وہ سال کے بعد کہہ لو جی میں نے یہ اپنے والدین کے لیے بخش دیا، نہیں، غلط بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز شرط لگائی ہے نا وہ یہ کہ اس کی نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاری ہے. ہاں جی، اولاد نیک ہوگی، وہ نیکی کے کام کرے گی یا ان کی طرف سے کوئی کام کرے گی تو انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا. اور یہ ان کے اعمال میں، ان کے جو نیکیوں میں جو زیادتی کا سبب بننے والی چیزیں ہیں. تو والدین کی مغفرت کے لیے یہی چیز ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ہاں جی، اور خود آپ نیکی کے کام کیے جائیں اور ان کے لیے کوئی بھی صدقہ جاریہ کیا جائے. بہت شکریہ جی. ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.